سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور سردیوں کے موسم میں صحت مند رکھنے کے لیے مختلف چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتی رہتی ہے۔ ہم آپ کو سردیوں کی غذاؤں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ چیسنٹ اخروٹ کی قسم کا ایک خشک میوہ ہوتا ہے جو دراصل شاہ بلوط کا پھل ہے۔ ہمارے جیسے انڈیا وغیرہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسے گوشت کے سالن، سوپ، ساسیجز اور چاکلیٹ سے بنائی ہوئی سویٹ ڈشز میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خشک میوہ وائٹامن بی، سی اور بی، میگنیشیم اور فائبر کے حصول کا ایک اچھا ذریعہ ہوتا ہے۔ شکرقند بھی ہمارے جیسے ملکوں میں بہت ہوتی ہے۔ غذائیت کے اعتبار سے شکرقند آلو سے زیادہ بہتر ہے۔ کرسٹین کے مطابق شکرقند میں نارنجی رنگ کا اینٹی آکسیڈنٹ بیٹا کیروٹین گاجر سے دگنی مقدار میں ہوتا ہے۔ جسم بیٹا کیروٹین کو وائٹامن اے میں تبدیل کرتا ہے جو مدافعتی نظام، سیلز کی افزائش اور سوزش کے خاتمے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان میں وائٹامن سی کی بھی مقدار ہوتی ہے۔ شکرقندی کو آپ ہر طرح سے بھون کر، ابال کر، سوپ میں ملا کر، روٹی بنا کر مختلف طریقے سے کھا سکتے ہیں۔ یہ بہترین غذا ہے سردیوں کے موسم میں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ آلو کم کھائیں اور شکرقندی زیادہ کھائیں۔ اچھا، پھر سردیوں کے موسم میں جو ہے سوپ بہت ہی شوق سے پیا جاتا ہے۔ چائے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سوپ پی لیں صبح صبح۔ سردی کے موسم میں چکن سوپ سے بھرا پیالہ ہو یا ابلی ہوئی سبزیوں مثلاً بند گوبھی، شملہ مرچ، مٹر وغیرہ سے تیار سوپ ہو اور اس کا ذائقہ بھی بہت بہترین ہوتا ہے۔ تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں، تھوڑا سا اس کے اندر نمک ڈالیں، گرم گرم نوش جان کریں تو یہ آپ کے لیے بہت صحت کا باعث ہوگا اور آپ کو نزلہ زکام سے بھی بچائے گا۔ اگر آپ صرف سبزی کے سوپ پر گزارا کرنا چاہیں تو ممکن ہے اس سے آپ کی بھوک نہ مٹے اور توانائی بھی پوری نہ ملے۔ اس لیے گاجر اور دھنیے کے پتوں اور سبزی کے سوپ میں ریشے دار پروٹین بھی شامل کر لیں۔ مثال کے طور پر پھلیاں بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، اور خاص طور پہ نزلے زکام کے لیے تو ایک چیز بہت فائدہ مند ہے کہ اس سوپ میں آپ مسور کی دال تھوڑی سی شامل کر لیں تو اس سے یہ بہت ہی زیادہ مقوی بن جاتی ہے، یعنی کہ طاقتور بن جاتی ہے۔ پھر ہے سلاد کے پتے جو آپ سردیوں میں یوز کر سکتے ہیں، جیسے گائے کے گوشت سے زیادہ آئرن بند گوبھی جیسے چرمرے سلاد کے پتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ آپ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں کہاں سے یہ تمام چیزیں آئیں گی کہ ہم گائے کا گوشت ہمارے جیسے ملکوں میں بہت زیادہ مہنگا ہے اور اکثر لوگ تو کھاتے بھی نہیں ہیں، تو اس سے بہتر چیز کیا بتائیے کہ یہ جو چرمرے سے جو پتے ہوتے ہیں نا سلاد کے، اس میں بند گوبھی جیسے ہوتا ہے اور اس کی قسم کے 2-3 طرح کے اور بھی ہوتی ہیں یہ گوبھیاں، تو جس میں پتے ہوتے ہیں، تو اسے جو ہے ان پتوں میں سنترے سے زیادہ وائٹامن سی ہوتی ہے اور گائے کے دودھ سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ہر چیز کا آلٹرنیٹ موجود ہے۔ ابھی سنترے نہیں ہیں اگر، اور ابھی آپ کو لگے کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ کیلشیم کے لیے کیلشیم کی گولیاں کھانے کے بجائے آپ یہ جو ہیں سلاد کے پتے کھائیں، ان میں زیادہ کیلشیم ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو کیل غذائیتوں کا بجلی گھر ہے۔ غذائی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ گہرے سبز رنگ کے مختلف سلاد کے پتوں کو اپنی روزمرہ خوراک کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کے ہارمونز کی سطح مستحکم رہے اور جگر معمول کے مطابق کام کرتا رہے۔ کیل میں چونکہ
کیلشیم اور میگنیشیم کی بھی وافر مقدار ہوتی ہے، اس لیے ہڈیوں کو صحت مند رکھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ گہرے سبز رنگ کے پتوں والی سبزیوں میں موجود کیلشیم کو جسم بڑی آسانی سے استعمال کر لیتا ہے، اور میگنیشیم سے اعصابی نظام پرسکون ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا بہت زیادہ اپسیٹ رہتے ہیں، ان کو ضرور یہ چاہیے کہ سیلڈ کھائیں۔ کیل کو ہلکے بھاپ میں ابال کر اسے گرم سلاد اور اسٹو میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ ہے چقندر۔ چقندر ہمارے یہاں ذرا کم ہی کھایا جاتا ہے، لیکن اس کی جو چقندر کی سرخ مائل بینگنی رنگت بیٹا 9 کی وجہ سے ہوتی ہے، جو ہمارے جسم کو فاسد مادوں سے نجات دلانے والے انزائم کی تیاری کے لیے بہت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ چقندر وائٹامن بی کی ایک قسم فولیٹ کی بھی کافی مقدار ہوتی ہے چقندر میں۔ یہ بھی جسم کو زہریلے مادوں سے نجات دلانے میں اہم سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جگر اور خون کی صفائی میں اسے بہت اہم مقام حاصل ہے۔ تاہم یہ چونکہ جگر کو بہت زیادہ متحرک کر دیتا ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے کچھ لوگوں کو وامٹ بھی فیل ہونے لگتی ہے۔ اس لیے چقندر کو روزانہ لیکن تھوڑی سی مقدار میں، جیسے آپ سوپ بنا رہے ہیں، آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں، تو 1-2 کھانے کے چمچے اس میں جیسے تھوڑا ہلکا سا بوائل کر کے اس میں شامل کر لیں، تو آپ کو جو ہے یہ بہترین انزائم جو ہے نا حاصل ہو جائیں گے، اور وائٹامن بی بھی آپ کو وافر مقدار میں حاصل ہو جائے گی۔ پھلیوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف رنگ برنگی پھلیوں میں پودوں سے حاصل ہونے والی پروٹین اور ریشے کی کافی مقدار ہوتی ہے، اور موسم سرما کی صحت بخش غذاؤں میں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ پھلیاں جو ہیں لوڈ گلیسیمک والی غذائیں ہیں، یعنی یہ پھلیاں بہت تیزی سے خون میں شکر کی مقدار نہیں بڑھاتی ہیں، اس لیے وہ بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں جسمانی وزن بھی بہت زیادہ نہیں بڑھ پاتا، جبکہ توانائی بھی حاصل ہوتی ہے، اور ہارمون کی سطح اعتدال پر رہتی ہے۔ اسے آپ چاہیں تو گوشت کے ساتھ، چکن کے ساتھ سالن کے طور پر کھا لیں، یا سوپ بنا لیں، یا بھون کر، ابال کر، یا پیس کر پکوڑے بنا لیں۔ ہر طرح سے یہ ایک بہترین لذیذ غذا ہے۔ چاول کو تو ہم سبھی جانتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یہ تو ہم لوگوں کی، چاول اور گندم ہم لوگوں کی بنیادی غذا ہے، لیکن جو لوگ چاول کم کھاتے ہیں انہیں بھورے چاولوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ چاول مینگنیز کے حصول کا اہم ذریعہ ہے، جو جلد اور ہڈیوں کو صحت مند رکھتا ہے، خون میں شکر کی مقدار کو بھی زیادہ نہیں ہونے دیتا ہے، یعنی کہ ڈائبٹیز سے بھی بچاتا ہے۔ چاول میں شامل سیلینیم جلد، جھلیوں، تھائرائیڈ کو صحت مند رکھتا ہے، جبکہ بی وائٹامن سے جسم مختلف فرائض ادا کرنے کے قابل رہتا ہے۔ کھمبیاں جو کہ موسم خزاں کی مقبول سبزیوں میں شامل ہیں، جو لوگ گوشت سے پرہیز کرتے انہیں کھمبی میں کسی حد تک گوشت کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ جہاں تک غذائیت بخش اجزاء کا تعلق ہے، کھمبی بھری ہوئی ہے وائٹامن سے، آئرن سے، پوٹیشیم، سیلینیم، اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے، اور اس کے حصول کا اہم ذریعہ ہے، جو سوزش کم کرنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ غذائیت کھمبی کو پکانے کے دوران خارج ہوتی ہے، یعنی آپ اس کو بہت زیادہ بھون کے نہ پکائیں۔ اچھا، اور اس سلسلے میں ایک چیز آپ کو اور بتا دیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سبزیوں کو بہت زیادہ
بھونیں گی اس میں آئل میں یا گھی میں بہت زیادہ بھون کے پکائیں گے تو ان کی یہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ سب ضائع ہو جائیں گی اور آپ کو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ سبزی کو ہلکا سا بوائل کر کے یا اس کو ہلکا سا بھون کے بالکل تھوڑا سا اور پھر آپ اس کو اپنے کھانے میں استعمال کریں گی تو وہ آپ کو بہترین یہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، پروٹینز ہیں، منرلز ہیں، ہر چیز آپ کے جسم میں شامل ہوگی اور آپ کو فائدہ پہنچائے گی.